बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे BCCI का डेलीगेशन आया है और हम एशिया कप के जो मैचेज हैं उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे और उनको देखेंगे, है ना, और एक अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, एशिया कप के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के बारे में सोचेंगे। हम पाकिस्तान की दावत पर यहां आए हैं और हमारे क्रिकेट देरीना ताल्लुकात हैं। मैं 2005 में आखिरी बार पाकिस्तान आया था। अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तानियों के नाम पैगाम में कहा, एशिया कप के मैच बहुत अच्छे हो रहे हैं। कहा, शायकीन मैच देखने के लिए आएं और मजा लें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। ज़का अशरफ ने कहा, हम राजीव शुक्ला और राजर बेनी का पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशाया, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का वफ्द शरीक। डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत को ब्रेक न लग सकी। मजीद 15 रुपए किलो महंगी। 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। कोयटा 220, चमन फी किलो 230 रुपए में फरोख्त। कराची में फी किलो कीमत 200। लाहौर की ओपन मार्केट में 176। छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। सरगोदा में 3 दिन में 35 रुपए फी किलो का इजाफा, 185 रुपए में दस्तयाब। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीनी का बहरान, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल ली जाने लगी। नून लीग के एहसन इकबाल कहते हैं, चीनी बरामद करने की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले, चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना होगा कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी की रोकी हुई है। स्मगलिंग के बायस भी कीमत बढ़ रही है। मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद कर दिया। 3 माह के लिए बिजली बिल पर रिलीफ देने से 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात होंगे। 300 यूनिट तक रिलीफ का दोबारा तयन किया जाए। IMF की हिदायत। इज़राइल के मुताबिक बिजली बिलों का 2 से 4 माह की इक़सात में वसूली के तरीक़ाकार को मज़ीद शफ़ाफ़ बनाया जाए। गर्दशी कर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम जारी रखने पर जोर। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बिजली के नादहिंदा और चोरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत न बरती जाए। बिजली के पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गर्दशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। आवामी जज्बात मजरूह किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने का हुक्म देने वाले जज का मुल्तान बेंच तबादला। कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफीक आज मुल्तान में केसेस की समाअत करेंगे। परवेज इलाही बाजियाबी केस किसी और बेंच में नहीं लग सकता। परवेज इलाही केस की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। हुक्मनामे में कहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर आज अदालत में पेश हूँ। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ा दुख है। अदालत के बारे में ये कह देना कि अदालत पर्सनल हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। परवेज इलाही का पिम्स हस्पताल में तिबी मुआयना, ब्लड प्रेशर और दीगर तमाम टेस्ट नॉर्मल। सेहत तसल्ली बख्श करार वापस अटक जेल भिजवा दिया गया।
گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 افسر اور 1 جوان شہید۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پاک بحریہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا گوادر ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی قائدین کا حادثے پر اظہار افسوس۔ کراچی میں نجی اسکول کا پرنسپل خواتین سے زیادتی کے الزام میں گرفتار، ملزم کے دفتر سے زیادتی کی 25 ویڈیوز برآمد۔ ملزم پر سٹاف اور ٹیچر سے زیادتی کے الزامات، ملزم کو پکڑنے میں شہریوں نے مدد کی، اسکول کو سیل کرنے کی ہدایت۔ پولیس کے مطابق گلشن حدید میں ملزم خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا تھا، پھر CCTV ویڈیو دکھا کر خواتین کو بلیک میل کرتا تھا۔ ملزم بلیک میل کرنے کے لیے بھی خواتین سے زیادتی کی ویڈیوز بناتا تھا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی 5 خواتین کی نشاندہی کر لی گئی۔ IG کا واقعے کا نوٹس، تفصیلات طلب۔ نگران وزیر تعلیم سندھ کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر قربان بھٹو کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ انکوائری کمیٹی آج اسکول کا دورہ کرے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں مکمل، قائد نون لیگ کا اسلام آباد کے بجائے لاہور لینڈ کرنے کا فیصلہ۔ میاں نواز شریف 15 اکتوبر کو لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز کا استعمال نہیں کریں گے، واپسی مسافر طیارے کے ذریعے ہوگی۔ مرکزی قیادت کو استقبال کے لیے ٹاسک سونپ دیے، استقبالیہ جلسے میں زیادہ سے زیادہ لوگ لانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور واپسی کے پلان پر گفتگو۔ الیکشن سے متعلق فیصلے آئین کے مطابق ہونے چاہیے، صدر مملکت سے نگران وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم نے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان کو سراہا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نگران حکومت اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی پاسداری کرے گی۔ صدر مملکت کی آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور کہا، فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی کرنے کی درخواست، اضافہ مختلف سہمائی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں مانگا گیا۔ جولائی تا ستمبر 2022 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 4.45 روپے فی یونٹ وصولی کی درخواست، نیپرا حکومتی درخواست پر 11 ستمبر کو سماعت کرے گی۔ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت پر شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ پہلے انرجی سیکٹر میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، اب چینی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی۔ حالیہ مہنگائی کے طوفان میں جینا مشکل ہو گیا۔ حکمران مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی حکام نے چینی کی قیمت میں اضافے کو مصنوعی قرار دے دیا۔ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ قرار کہا۔ جنوری میں چینی برآمد کرنے کا فیصلہ بھی قیمت میں اضافے کا باعث بنا۔ جنوری میں چینی کی قیمت 85 سے 90 روپے فی کلو تھی۔ برآمد کرنے کے فیصلے کے بعد مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ متعلقہ اداروں کو کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سائفر کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی، چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے رخصت ہونے پر ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ PTI لیگل ٹیم نے ضمانتیں سننے کے لیے دائر درخواست واپس لے لی۔ ڈیوٹی جج کا اظہار برہمی، کہا یہاں پر درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر خود دن مقرر کرتے ہیں۔ PTI وکیل شیر افضل مروت کا خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی پر پھر اعتراض۔ سائفر کیس کی سماعت جمعرات کو رکھ لیں، وکیل سلمان صفدر کی عدالتی عملے سے درخواست۔
بشا بی بی کا مقدمات کی تفصیلات کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، نامعلوم مقدمات میں حفاظتی ضمانت بھی استدعا۔ درخواست میں حکومت پاکستان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا سیاسی بنیادوں پر شوہر اور میرے خلاف مقدمات درج کیے گئے، عدالت تمام معلوم اور نامعلوم کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے۔ عظمیٰ خان اراضی اسکینڈل کیس میں تحقیقات کا دائرہ وسیع، سابق ایم پی اے تحریک انصاف قیصر خان مکسی کا فرنٹ مین گرفتار، 2 سابق ڈپٹی کمشنرز بھی اینٹی کرپشن دفتر طلب۔ لیا اراضی اسکینڈل میں افسران اور پولیس ملازمین کے بیانات قلم بند، 62 شخصیات کے احکامات پر زبردستی قبضے کروائے گئے بیان۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں پر گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں آئی پی پی سے کیا گیا معاہدہ سامنے لایا جائے، آئی ایم ایف کے مطابق نہیں مانتے، حکومت فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لوگ خود سے احتجاج کرتے ہیں تو انارکی پھیلتی ہے۔ پچھلی حکومت کے آدھے وزراء دبئی، لندن، امریکہ بیٹھے ہیں، انہوں نے معاہدے بھی خود کیے اور اپنے لوگوں کو نوازا، ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا۔ یہ لوگوں کی سودا بازی کرتے ہیں، یہ طبقہ پر ہم پر مسلط ہے، پیٹرول مفت استعمال کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ کراچی دودھ فروشوں کی ہڑتال، ملیر، شاہ فیصل، کالا بورڈ، میلر سٹی، الفلاح اور سعود آباد کی دکانیں بند۔ لانڈھی، کورنگی، قائد آباد، محمود آباد، گلشن جوہر اور گلشن میں بھی ہڑتال۔ تنظیم کے رہنما ڈاکٹر غالب محی الدین نے کہا مہنگا دودھ خرید کر سستا دودھ بیچنا بہت مشکل ہے۔ ہول سیلرز۔ دریائے ستلج کے سیلاب سے زیرآب علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، متاثرہ علاقوں میں سڑکیں، پل اور مواصلاتی نظام کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل، دریائے جہلم، چناب، راوی اور سندھ میں پانی نارمل سطح پر ہے۔ دریائے ستلج میں ہڈ اسلام کے علاوہ پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ پی ڈی ایم میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، سیلابی پانی میں ملسی کا ایک اور نوجوان ڈوب کر جہاں بھاگ۔ زمان عباس گھر کا سامان نکالتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب گیا، ریسکیو اہلکاروں نے نوجوان کی لاش نکال لی۔ ٹی ایم او کے 5 افسران سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی 4 صدا میں ہونے والی بے قاعدگیوں میں ملوث قرار۔ افسران نے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی، سوسائٹی مالکان سے ضروری دستاویزات، فیس اور 500 ملین کی گارنٹی بھی نہیں دی۔ اعلیٰ سطح کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سارا کچھ چٹا کٹا کھول دیا۔ ہری پور میں بینک ڈکیتی، ڈاکو بینک الحبیب سے دن دہاڑے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس کے مطابق ڈاکو بینک سے 40 لاکھ روپے لوٹ لے گئے۔ کراچی میں رینجرز اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ، 2 ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کچے کے ڈاکوؤں سے مغویوں کی بازیابی کے لیے کنکوٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، مغویوں کی بازیابی کے لیے چوتھے روز بھی ہڑتال جاری۔ ڈاکو کروڑوں روپے تاوان طلب کر رہے ہیں، ہم کہاں سے اتنے پیسے لائیں؟ جب تک تمام مغوی بازیاب نہیں ہوتے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج جاری رہے گا، مظاہرین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا داتا دربار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے صفائی کو بہتر بنانے اور پنکھوں کا انتظام کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کی گجرانوالہ آمد، زیر تعمیر دورویا سڑک کے پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی ایچ کیو سرگودا کا بھی دورہ، ہسپتال کی ابتر صورتحال پر وزیر اعظم برہم، ڈی سی او ایم ایس کی